الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات دوستو، یہ مہینہ جو یوم الحج کا ہے، ذی القعدہ کا اور ذی الحج، یہ جو مستقل ہمارے ساتھ بابرکت اور مبارک ایاموں کے ساتھ گزر گیا ہے، یعنی حج کے جو اعمال اور حج کے جو ارکان تھے، جو ذی الحج کے 10 تاریخ ہی تک ان اعمال کے کرنے کا حکم تھا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جن کو استطاعت دی ان لوگوں نے اس کو ادا کیا، اور اس کے علاوہ ہم میں سے جو تھے پیچھے، اللہ نے ہماری طرف سے جو نیک اور صالح عمل اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مطلوب تھے قربانی کی شکل میں، اللہ نے وہ توفیق دی، ہم نے اس کو ادا کیا، تو اللہ ہمارے بھی نیکیوں کو قبول کرے اور اللہ ان کے حج کو بھی قبول فرمائے۔ یہ مقدس اور مبارک ایام انسان کے زندگیوں میں آ کر یہ انسان کے زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور انسان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ کے طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ ان ایاموں میں اللہ رب العالمین بندوں کو وہ اعمال اور وہ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے جس سے انسان کے نفس کی بھی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے، اور انسان کے ذہنی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے، دلی اعتبار سے، ہر طرف سے اللہ پاک اس کی رہبری کرتا ہے، اور دلوں سے، دماغ سے اور اس کے گمان سے، خواب اس کے خیالات سے اللہ پاک مخلوقات کے تاثرات کو نکالنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین بندوں سے کہتا ہے کہ کبھی تم میرے لیے روزے رکھو اور روزے رکھ کر یہ ثبوت دو کہ تو ہی میرا رب ہے، پھر اس کا تم اقرار کرو۔ کبھی اللہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے قربانی دو اور قربانی دے کر پھر تم مال خرچ کرو، اور جس کی محبت دل میں ہے تم اس کو نکالو اور میرے لیے لگاؤ اور یہ ثبوت دو کہ تو ہی میرا رب ہے، میں نے تجھ کو رب مان لیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ ہی کو رب مان کر تیری عبادت کرتا ہوں، تیری بندگی بجا لاتا ہوں۔ یہ اعمال کر کر بندہ یہ ثبوت جب دیتا ہے، اور ان ایاموں میں جب اللہ کہتا ہے روزے رکھو، جب اللہ کہتا ہے تکبیر تشریق پڑھو، تو جب بندے یہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ ایسے اعمال کے کرنے والے کو دیکھ کر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی بندے ہیں جس کے پیدا کرنے پر تم نے اعتراض کیا تھا، لہذا آج دیکھو یہ میرے حکم پر اور میرے بتائے ہوئے جو میں نے ان کے اوپر میرے احکامات جو نافذ کیے ہیں ان کو وہ کس طرح بجا لاتے ہیں۔ دیکھو کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی روزے رکھ رہے ہیں، کبھی مال کو خرچ کر کر جانور کو میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، اپنے ایماندار ہونے کے ثبوت دینے کے لیے میرے لیے وہ بہترین اور خوبصورت اور فربا جانوروں کو
جو ہے ذبح کر رہے ہیں، لہذا اللہ فخر کرتا ہے۔ تکبیر تشریق جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کو اس کے یہ بڑائی، یہ بولے ہوئے بول اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہی اعمال کے بدولت ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور جہنم کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ اعمال ہے جس کے کرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اعمال کے، وہ ایام کے، وہ دن آج جن لوگوں نے کیے اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، جن لوگوں نے کیا اس نے کما لیا، اور جن لوگوں نے نیکیوں میں اپنا حصہ ڈال دیا اللہ نے انہیں دونوں جہاں کے لیے نواز دیا۔ اور جو لوگ پیچھے رہ گئے، جو لوگوں نے اپنے مال کو بچایا، اپنی جان کو بچایا، اپنے آپ کو بچایا، تو لہذا یہ بدنصیب بن کر دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ سے دور، اللہ کی رحمت سے بھی دور، اور یہ لوگ شیطان کے قریب چلے گئے، یہ لوگ اللہ کے رحمت سے دور ہو کر شیطان کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ لہذا ایسے لوگ جنت سے دور، جہنم سے قریب بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے لے کر چلے گئے، کیونکہ جو برائیوں پر برائی کرتا ہے، نیکیوں سے دور ہوتا ہے، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جنہیں قبول کیا، اللہ نے جنہیں توفیق دی، ان لوگوں نے جو اعمال کیے ہیں، اللہ ان اعمال کے جو نتائج ہے اور اس کا جو اجر ہے، اس کا جو انعام ہے، اللہ ان بندوں کو دونوں جہاں میں دیں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میری راہ میں میرے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے، جتنا جو کچھ جد و جہد تم نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے عوض میں ہم تمہیں دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اس لیے ایسے دین انسانوں کے ساتھ آتے ہیں، زندہ انسانوں کے لیے زندہ ہونا اور زندہ ہو کر ان اعمالوں کا کرنا، یہی اس کے زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ جس کو زندگی دے اور پھر وہ اعمال پر کھڑا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو زندگی ملے اور پھر اس کو لمبی زندگی ملے اور لمبی زندگی نیکیوں کے ساتھ میں گزرے، فرمایا کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی نیکیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ وہ بندہ بد نصیب ہے جس کو زندگی ملے اور لمبی گزرے اور وہ پھر وہ زندگی گناہوں کے ساتھ گزرے۔ یہ دو بندے فرمایا ایک ساتھ ایک برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور گناہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، گنہگار اور نیککار بندہ ایک گروہ میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ گناہگار اور نیک بندہ، نیکی کرنے والا اور گناہ کرنے والا، اس کا اجر دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں کے لیے دو ٹھکانے ہم نے بھی بنائے ہیں، ایک ٹھکانہ جہنم اور ایک ٹھکانہ جنت۔ اس لیے قیامت کے دن یا انسانی ایاموں کے گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کر وہ افسوس منائیں گا، خون کے آنسو روئے گا۔ اللہ تو نے دنیا میں مجھے زندگی دی تھی لیکن میں نے وہ زندگی کا نفع نہیں اٹھایا، اس زندگی کو خیر اور اچھائیوں سے نہیں گزارا، میں نے بس دنیا کرتے ہوئے گزاری، اور رات دن دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتے اور دوڑتے ہوئے میں نے وقت کو ضائع کیا، اور جو کچھ کمایا اپنے اہل وعیال اور اولاد کے لیے کمایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آیا سب کچھ انہیں کے لیے چھوڑا، اور جو کچھ میرے لیے تھا میں نے اس سے اپنے آپ کو غافل رکھا، اعمالوں سے غافل، سنتوں سے غافل، واجبات سے غافل، نوازوں سے غافل، نوافلوں سے غافل اور نمازوں سے غافل رہا، یہاں تک کہ وہ افسوس کر کر وہاں پر خون کے آنسو روئے گا، آنسو بھی ختم ہو جائے گے، انسان کی آنکھیں باہر آ جائیں گا، اتنا انسان وہاں افسوس کرے گا، لیکن وہاں اس کا افسوس کرنا، وہاں انسان کا تڑپنا، تلکنا، وہاں رونا، وہاں چیخنا، وہاں چلانا انسان کو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دلا سکتی۔ جو کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں آج وہ دنیا کے ویران بستی کے اندر اپنے آپ کی زندگیوں کو اور اپنے آپ کو انہوں نے جوڑا رکھا ہے، آج قبرستان کے وہ حصہ بنا ہوا ہے، آج قیامت تک وہ اسی جگہ پر رہیں گے، وہیں سے اللہ ان کو اٹھا کر سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کی تیاری انسان اپنے ذات سے جتنا جو کچھ کرے وہ تو کرے ہی کرے، لیکن جب اللہ جس وقت جو کرنے کو کہے وہ کام کرنا یہ ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے۔ قربانیوں کرنے کا اللہ کا حکم تھا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے کر لیے۔ رمضان کا موقع آتا ہے اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، اور اسی طرح شب قدر جیسی رات اللہ بہانے بنا کر ہمارے ساتھ ٹکراتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرانا چاہتے
آتا ہے تو اللہ ہماری مغفرت کراتے ہیں، شب قدر جیسی رات اللہ میں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ حج کے لیے بلاتے ہیں، بیت اللہ میں جن لوگوں کو اللہ نے بلایا، جن لوگوں نے اپنے مال کو خرچ کیا وہاں تک پہنچے اور راستے کے سفر کے مجاہدہ کرتے ہوئے تکالیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے ہیں، اور وہ ارکان جو اللہ نے کہا ہے کرنے جو انہوں نے پورے مکمل کیے ہیں، آج ان کے زندگیاں ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ وہ آج ہی پیٹ سے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آج ہی دنیا میں آئے ہیں۔ ایسی زندگی مل جانا، ایسے انعام مل جانا، ایسے تحفے مل جانا، اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے یہ معاملہ ہو جانا، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر دنیا میں آ کر انسان کیا کما سکتا ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی ایام یہ جو پچھلے 4 دن گزر گئے، اس کے بعد عید، یہ 3 دن مستقل عید ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے 3 دن ایمان والوں کے لیے اللہ کہتا ہے کھاؤ بھی، پیو بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی۔ یہ تمہارے لیے کھانے کے دن، یہ تمہارے لیے پینے کے دن، یہ تمہارے لیے خوشیاں منانے کے دن تھے جو کل تک تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے، تم اس میں کھاؤ پیو، خوب مزہ کرو۔ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کیونکہ تم نے وہ کیا ہے جو اللہ چاہتا تھا، تم نے وہ کیا ہے جو اللہ نے کرنے کو کہا تھا، یعنی اللہ کے حکم کو تم نے پورا کیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے طرف سے اب تمہاری لیے دعوت ہے، میرے طرف سے تمہارا استقبال ہے، میرے طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ آج میں تمہارا جو ہے وہ استقبال کروں گا اور وہ مہمان نوازی کروں گا کہ آج تمہارے لیے فرض روزے کو بھی تم پر حرام کر دوں گا، تم روزہ نہ رکھنا۔ اللہ کہتا ہے کئی غلطی سے جوش میں آ کر اور کئی غلطی سے جو ہے اللہ کی محبت میں زیادہ اپنے آپ کو انسان جو ہے بے قابو ہو کر کے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، میں نے سب کچھ کیا، میں اگلے دن روزہ رکھوں گا۔ فرمایا کہ نہیں، روزہ نہ رکھنا، روزہ رکھے گا تو اللہ کہتا ہے تو گناہ گار ہو جائے گا، تیرے لیے روزہ رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری دعوت ہے، تو کھا لے، تجھے کھانا ہے، صرف کھانا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام، یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جیسے ایمان والوں کے لیے یہ مقدس ایام کچھ دنوں کے اور کچھ ساعتوں کے، کچھ گھنٹوں کے جو دن ہوتے، کچھ ایام ہوتے، پورے سال میں اللہ نے ایسے بہت سارے دنوں کو اللہ نے جو ہے نا ایمان والوں کے لیے ایک تحفے کی شکل میں، انعام کی شکل میں اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، محرم کا مہینہ اور ذی القعدہ، ذی الحج کا مہینہ، شوال کا مہینہ، یہ مبارک ایام، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے پھر ہر جمعہ، ہر مہینے کے اندر 4 مرتبہ جمعہ کو انسان کے ساتھ ٹکرایا۔ یہ جمعہ کا دن اللہ پاک فرماتا ہے یہ ایام تمہارے لیے ہم نے تاکہ لائے ہیں، پیدا کیے خاص اس لیے کہ تم کو ہم بخشے، تم کو ہم معاف کریں۔ حدیث پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور فرمایا الہ العالمین آپ نے مجھے یوم الہفتہ یعنی ہفتے کا دن عطا فرمایا، اللہ تو نے محمد رسول اللہ کے امت کے لیے بھی کوئی دین عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جمعہ کا دین عطا فرمایا ہے، اور فرمایا موسیٰ تمہیں پتہ ہے وہ جمعہ کے دن میرا بندہ سارے چیزوں سے نکل کر میرے سامنے آئے اور 2 رکعت نماز جمعہ کی ادا کرے۔ اب وہ 2 رکعت نماز جب وہ جمعہ کی ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے عوض میں تمہارے دور کے تمہارے نیکیاں 1100 سال کے نیکیاں ایک طرف رکھی جائے اور وہ جمعہ کے دن کی 2 رکعت اس کی ایک طرف رکھی جائے تو تمہاری 1100 نیکیوں سے بڑھ کر وہ جمعہ کی 2 رکعت کا ثواب میں انہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہارے 1100 روزوں کا ثواب ایک طرف رکھ دیا جائے تو میں میرے امت محمدیہ کے لیے جو جمعہ کا دن انہیں عطا فرمایا ہے وہ جمعہ کے دن کے 2 رکعت کا ثواب 1100 روزوں کے ثواب سے زیادہ میں انہیں عطا فرماؤں گا۔ جب یہ فضیلت سنی موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا الہ العالمین آپ بھی مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما۔ کیا خوش نصیب ہے ہم کہ ہمیں اللہ پاک نے ایسے نبی کے جو ہے تو امتی بنایا، اس نبی کا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات چیت کر رہے اور موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہہ رہے اللہ مجھے تو ان کا امتی بنا۔
یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کو جہنم سے بچائے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک 8 دن تک جہنم کی آگ کو دہکاتا رہتا ہے، وہ جلتے رہتی ہے، وہ بھڑکتے رہتی ہے، وہ دہکتے رہتی ہے، لیکن صرف 8 دن تک جو دہکتی ہے، اس 8 دن کے اندر ایک دن جو جب جمعہ آتا ہے، اللہ پاک اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ جمعہ کی برکت پر اللہ پاک اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آگ کے اندر وہ حرارت، وہ تفتش جو دیگر دنوں میں ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ اللہ پاک نہیں ہونے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمعہ کے دن اللہ مومنوں کو معاف کر کر انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ پاک 7 لاکھ انسانوں کو جہنم کی آگ سے بری کر کر جنت میں پہنچانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم ایسے دن جمعہ کے 8 دن میں 8 دن کے بعد 7 دن کے بعد ایک دن انسان کے ساتھ ٹکرا دیتے ہیں کہ اے بندے تو آ جا میری طرف، آ جا تاکہ میں تجھے معاف کر دوں۔ دیکھ میں نے جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور جہنم کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اور میں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ 7 لاکھ جہنمیوں کو میں نکال دوں گا، تو ان میں سے شامل ہو جا۔ کبھی میرے سامنے رکوع کر کر، یا کبھی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر، یا کبھی مجھ کو منوا کر، یا میرا ذکر اور اذکار کر ہی کر کیوں نہ ہو، تو مجھے آج راضی کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن 3 ساعتیں ایسی ہوتی ہے جمعہ کی نماز سے پہلے، اگر پہلی ساعت میں کوئی مسجد میں آتا ہے، اللہ پاک اسی وقت اس کے آنے پر اللہ اس کو ایک اونٹ کے ذبح کرنے کا اجر اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے فرمایا اس کو ایک بڑے جانور کے ذبح کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جب تیسری ساعت میں کوئی آتا ہے جو آخری لمحہ ہوتا ہے، آخری لمحہ یعنی خطبہ کا وقت کے دوران کوئی آتا ہے، فرمایا کہ اس خطبہ شروع ہونے سے پہلے جو آیا اس کو ایک مرغی کا انڈا ذبح، انڈا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اب وہ فرشتے اپنے دفتر کو اس وقت جب امام کھڑا ہو جاتا ہے منبر کے اوپر وہ بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آنے والے ہوتے ہیں ان کے نام درج نہیں ہوتے۔ اکثر ہماری غفلت یہ ہوتی ہے، سوچو جمعہ کا دن جیسا دن بھی ہم اپنے کاروبار کے اور اپنے اہل وعیال کے اور اپنے مشغولیت کے نام کر دیا۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اکثریت یہاں سے شروع ہوتی ہے آنا، لیکن جمعہ کا ثواب، جمعہ کی فضیلت کب تک ہوتی ہے؟ فرمایا جب امام مؤذن جو ہے تو اذان دے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے تک خطبہ شروع ہوا دفتر رپیٹ کر لگ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضرت جبرائیل امین آسمان سے آتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر، اور خانہ کعبہ میں آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ آنے والے تمام فرشتے اپنے نیزے لے کر زمین کے تمام مساجدوں کے سامنے دروازے میں جا کر وہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اور 2 فرشتے دونوں دروازے کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کے ورق ہوتے ہیں، چاندی کے دفتر ہوتے ہیں، چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کو لے کر وہ دونوں آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا بندہ مسجد میں آ جاتا ہے جو پہلی ساتھ میں آتا ہے ان کے نام لکھنا جو ہے تو شروع کر دیتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام لکھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جب اولاد نماز پڑھتی ہے اور ماں باپ اگر دنیا سے فوت بھی ہو جائے یا اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہے تو قبر میں ماں باپ کو اس کا اجر پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو نیک اور صالح بناؤ، وہ اپنے لیے بھی اعمال زمین پر کریں گے تو مرنے کے بعد اس کا اجر تمہیں بھی قبر میں ملے گا۔ ان کا نام، اس کے باپ کا نام، وہ دونوں کو اس کا باپ کا نام اور اس کے نام کو فرشتے لکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری تیسری ساتھ تک وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، آخری لمحے تک لکھنا لکھنا لکھنا۔ اس کے بعد فرمایا جب خطبہ شروع ہوتا ہے دفتر بند کر دیتے ہیں، وہ پھر مسجد میں آ کر وہ بھی انسانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے چہرے کو تاکتے ہیں، ایک ادھر سے کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی بازو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پچھلے جمعہ کے نام اس کو نکالتے ہیں۔ یہ جمعہ میں وہ لوگ جو نہیں آئے ہیں ان لوگوں کے نام کو دیکھ کر وہ حیرانی سے فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، فلاں ابن فلاں جو پچھلے جمعہ میں جو ہر جمعہ آیا کرتا تھا یہ جمعہ نہیں آیا ہے، تو فرشتے دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو وہ فرشتے اسی وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے اسی حالت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑ کر رب سے فریاد کرتے ہیں، الہ العالمین یہ بندہ جو ہر جمعہ یہاں نماز کو آیا کرتا تھا آج نہیں ہے، وہ فوت ہوا ہے، اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ہمارے گزر جانے کے بعد، ہمارے قبرستان پہنچنے کے بعد، ہمارے صرف جمعہ کی جمعہ مسجد میں پہنچنے کی علامت پر وہ فرشتے اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان فرشتوں کے بدولت قبرستان میں لیٹا ہوا انسان جمعہ کے دن بخش دیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد فرشتے آگے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نہیں آیا ہے جو ہر جمعہ آیا کرتا تھا، تو وہ کہتے ہیں فرشتے وہ شاید کسی کام کی بنا پر یا کسی مصیبت یا بیماری کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ تو فرشتے فوراً اللہ کی طرف کہتے الہ العالمین فلاں ابن فلاں جو بیمار ہے تو اسے صحت دے، اسے تندرستی عطا فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، کیونکہ وہ جمعہ پڑھا کرتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث میں دیگر حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں سوال کرتے ہیں کہ الہ العالمین یہ فلاں ابن فلاں جو پچھلے جمعہ میں تھا یہ جمعہ میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو فرشتے جب یہ کہتے ہیں تو اللہ سے کہتے الہ العالمین اگر وہ بندہ فوت ہوا ہے اس کی مغفرت کر، اگر وہ بندہ راستہ بھٹک گیا ہے اللہ تو اس کی رہبری کر، جو گمراہ ہوتے یا پھر باہر کئی اور انسان دین سے غافل ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، راستہ بھٹک گیا، اس کے صحیح ہدایت کے لیے، راستے کے لیے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتے فرماتے ہیں الہ العالمین جو بندہ گمراہ ہو گیا، پچھلے جمعہ میں آیا یہ جمعہ میں نہیں آیا، جو بندہ گمراہ ہوا ہے اللہ تو اسے ہدایت عطا فرما، جو بندہ گیا ہے اس کو ہدایت عطا فرما۔ اس طرح فرشتے تمام انسان جو نہیں آئے ہیں ان کے عذر کو لے کر اللہ کے پاس سوال پہ سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ پاک ان فرشتوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے امت کو یہ اعلان کر قیامت تک کے آنے والے کو کہا، سورۃ الجمعہ 28 پارہ اور رکوع نمبر 12 آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تم کاروبار کو چھوڑ دو اور سب کو آگے پیچھے کر تم فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جو مسجد کی طرف آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ دو۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جمعہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ کل کی مغرب، جمعرات کی مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تب سے کوئی صرف جمعہ کا انتظار کرے اور جمعہ کے انتظار میں اپنے آپ کو سجائے، آراستہ کرے، عطر لگائے، بال کاٹے، ناخن کاٹے، سنت طریقوں کا اہتمام کرے، جب صبح ہو خود بھی غسل کرے، اپنے بیوی کو بھی غسل کرائے، جب وہ پھر اس کے بعد اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے ایک قدم پر، ترمذی شریف کی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس کے ایک قدم پر ایک سال روزے کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اس اعتبار سے اللہ ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس نے جس کو غسل کروایا ہے اس کو بھی ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے وہ عورت۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ غسل کون سا ہے جمعہ کا؟ فرمایا کہ وہ غسل مرد ہے، شادی شدہ ہے، فرمایا کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے صرف اس غرض سے کہ کل جمعہ کو غسل کر جائے گا۔ فرمایا کہ جتنا اس کو اجر ملا بیوی کو بھی جمعہ کا اجر ملا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جمع کرنا مستحب ہے۔ پھر حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ جب بندہ ان سارے چیزوں کو کر اپنے گھر سے مسجد میں آ گیا، مسجد میں آنے کے بعد اس نے مسجد میں قدم رکھا اور ہر قدم پر اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب مل گیا، تو اللہ پاک اسی وقت اس کے ایک قدم پر آنے پر اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کر اللہ پاک اس کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب وہ آگے آنے کے وقت میں چیرتا ہوا مجمع کو، لوگوں کے کندھوں کو رونتا ہوا وہ آگے نہ آئے۔ اگر وہ اس شکل میں مسجد میں آیا اور اس شکل میں آ کر اس نے آگے رونتے ہوئے آگے کی صف میں آ کر بیٹھ گیا، لوگوں کو تکلیف دی، تو فرمایا کہ اس نے اپنے اس جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اور دوسری طرف فرمایا اگر وہ اندر آ گیا اور مسجد میں آنے کے بعد بےہودہ لا یعنی اور دنیاوی مشاغل والی دنیاوی بات کرنے لگ گیا، اس نے بھی جمعہ کے ثواب کو اپنے ہاتھوں ضائع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ پڑھوا رہے، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے، ایک شخص آتا ہے مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھتا ہوا نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد اس شخص سے ملاقات ہو گئی، وہ شخص آ کر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے جمعہ کیوں نہیں ادا کی؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جمعہ ادا کی، کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے جمعہ ادا کی لیکن جمعہ کا ثواب نہیں ملا۔ کیوں؟ کہا کہ تو نے جو وہاں سے نکل کر مسجد میں لوگوں کے کندھوں کو رونتا ہوا تو آگے آ گیا، لہذا تو نے لوگوں کو تکلیف دی۔
लोगों को तकलीफ दी, इस वजह से तेरा जुमा अदा नहीं हुआ। इसलिए हदीस पाक के अंदर दूसरी तरफ अल्लाह के हबीब ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐसा बंदा जो जुमा की नमाज को आ तो गया है सब सज कर संवर कर सुन्नतों को अदा कर कर, लेकिन मस्जिद में चीरते हुए अगर वो आ गया है लोगों को तकलीफ देते हुए, उस बंदे को जो चीरता हुआ और लोगों को फलांगता हुआ आगे मिंबर तक आकर बैठ गया, क़यामत के दिन अल्लाह पाक पुल सिरात पर उसके पीठ को पुल बनाएंगे। पुल सिरात का जो पुल था, फरमाया इसके पीठ को उसका पुल बनाया जाएगा जहन्नुम के ऊपर, और अल्लाह पाक इंसानों से कहेंगे आज तुम इसको रोनते हुए अपने पैरों को इस पुल सिरात को पार करो। तमाम लोग उसके पीठ पर से उसको रोनते हुए उसको पार करेंगे। इतनी सख्त वईद है। इसलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया, अब ये बंदा मस्जिद के अंदर आ गया। अब जब मस्जिद के अंदर आने के बाद अगर खुतबा शुरू होना है और खुतबा शुरू होने से पहले अगर वो आया है, उस पर जो मुकद्दर है, जो अल्लाह ने लागू कर दी है, वो नमाज और जो है तो नवाफिल और जो वाजिबात और जो सुन्नतें हैं वो उसको अदा करे। उसके बाद अब जब खुतबा शुरू हो जाए, फरमाया कि अब उस वक्त बेहुदा कामों से बचो। वो वक्त ऐसा है जो अल्लाह पाक ने फरमाया जुमा के दिन ऐसे टाइम है जिसके अंदर अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, और वो दुआ उस वक्त है, एक वक्त उलमा फरमाते एक वक्त वो है जब खुतबा शुरू होता है, उस वक्त से लेकर खुतबा खत्म होने तक का एक वक्त है, और दूसरी जो साथ है वो असर से लेकर मगरिब तक के वक्त के दरमियान है। तो ये लम्हे में फरमाया कि तुम सबको चाहिए अपने मुंह को, अपनी आंख को, अपने जबान को, अपने हाथ को, अपने पाँव को बिल्कुल बांध दे और अपने कान को खुला रखे। जो कहा जा रहा है खुतबे में उसको तवज्जो से सुने। अगर उस वक्त में किसी ने बात कर दी, बेहुदा बात, लायानी बात और बेहुदा बात किसी ने कह दी, और बेहुदा बात किसको कहते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई बंदा खुतबा शुरू होते हुए तीसरा बंदा बात कर रहा है, चौथे बंदे ने देख लिया और उसको सिर्फ ये कह दिया कि खामोश हो जा, बात मत कर, खुतबा शुरू है, ये बात तो हम और तुम समझते हैं बहुत नेकी का और बहुत अच्छा काम है जो हम समझते हैं अपनी अकल से, लेकिन हदीस में फरमाया किसी ने किसी को ये कह दिया खुतबा शुरू है, खामोश हो जा, सुन ले, उस रोकने वाले का वो कलाम बेहुदा कहा गया है, और वो बेहुदा कलाम की वजह से जुमा का पूरा सवाब उसका जाया हो गया। उसने जुमा पढ़कर भी उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये कह देना। इसलिए हदीस में फरमाया जबान से ना कहो, कहना है किसी को तो इशारे से कहो, वरना छोड़ दो, कहो मत। जुमा का खुतबा शुरू होने से खत्म होने तक फरमाया कि किसी को बात कर कर तरगीब भी देना, आगे जा, या बात कर कर ये कहना कि खामोश हो जा, या बात कर कर ये कहना कि टाइम हो गया, खुतबा शुरू है। ये सब बेहुदा कलाम है, और जिसने कह दिया उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ। हदीस पाक में फरमाया उसका जुमा का सवाब भी पूरा खत्म हो गया, उसको नफा ही नहीं मिला जुमा के सवाब का। इसलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया जुमा के दिन उस घड़ी के अंदर बंदा अपने आप को खामोश रखे, क्योंकि जुमा के दिन अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए बैठा हूं, मैं तुम्हारी खताओं को माफ कर कर नेकियों में तब्दील करने के लिए बैठा हूं। इसलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया जब जुमा हो जाए, जुमा से पहले तक जो अज़कार, जो जिक्र है, जो मुस्तहिबात अमाल है, तस्बीहात है, तुम इसकी पाबंद करो, न कि दुनिया की बातें करो। सूरह कहफ की तिलावत करो, उसके अलावा जिक्र और अस्कार में दुरूद शरीफ का इत्तिमाम करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमा के दिन जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है और 1000 मरतबा जुमेरात की रात में, जुमा की रात में जो पढ़ता है, जुमेरात की रात में, जुमा की जो रात होती है 1000 मरतबा, फरमाया इमाम नूई रहमतुल्लाहि अलैह ने 1000 मरतबा जो कंटिन्यू पढ़ते हुए रहता है, अल्लाह पाक उसको उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक नबी अलैहि सलाम की वो अपनी आंखों से दीदार न कर लेगा। खौफ के अंदर जब तक उसको दीदार ना होगा तब तक उसको मौत नहीं आएगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं जुमेरात की रात में तुम्हें चाहिए तुम दरूद शरीफ की कसरत करे। फिर उलमा इकराम फरमाते हैं तुम्हें चाहिए कि तुम सूरह कहफ की तिलावत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ये सूरह कहफ पढ़ता है उसके पैर में से नूर निकलता है, आसमान तक नूर फैलता है, और यही नूर जब निकलता है इसके बाद अल्लाह पाक इसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, और फिर अल्लाह पाक इसके गुनाहों की जगह इसके नेकियों में इसके गुनाहों को तब्दील कर देता है, और फरिश्ते उसके मगफिरत के लिए दुआओं में बैठ जाते हैं, और अल्लाह पाक इसको जहन्नुम से बरी कर देते हैं। और दूसरी रिवायत में फरमाया जब ये सूरह कहफ जुमा के दिन पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके इस सूरह कहफ के पढ़ने पर उसके पैरों से जो नूर निकालते हैं वो आसमान तक होगा, और इसके पढ़ने से, इसके निकलने से ये जुमा से लेकर अगले जुमा तक अल्लाह पाक इसके तमाम हाजतें, इसकी तमाम मुरादें, इसकी तमाम जो है तो जो अल्लाह के सामने
سامنے اس کے مطالبات ہے، اللہ اس کو پورا کرتا ہے، اور سامنے دوسرے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ 8 دن تک اللہ اس کو تمام بلاؤں سے، تمام پریشانیوں سے اور تمام مصیبتوں سے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ایک جگہ کہ جب بندہ سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے آگے کے آنے والے 8 دنوں تک اس کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے، اور فرمایا اس کے وہ جمعہ سے یہ جمعہ تک کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ اب اپنے آپ سے سوال کرو گے، سورہ کہف ہم نے پڑھا، نہ سیکھا، نہ آیا ہے، نہ آتا ہے۔ جو آتا ہے جس کو وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، جس کو نہیں آتا وہ تو ماشاءاللہ ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ جو موت تک کی زندگی ہے اس کا نفع اٹھاؤ، اس کو اللہ کے ساتھ میں جوڑو، اس کو عمل کے ساتھ جوڑو، سیکھو، سکھاؤ اور پڑھو اس کو۔ پڑھنے پر اللہ کے حبیب نے فرمایا جمعہ کے دن جو بندہ جو ہے سورہ اخلاص کو فجر کے وقت پڑھتا ہے اور 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی کسی کا کسی بھی حاجت کے اندر کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اب بتاؤ، ہم جو ہر وقت کہ ہر ایک کے محتاج بنے ہوئے رہتے ہیں، ہر مسئلے اور ہر ضرورت میں کسی کے محتاج ہے، ہر پریشانی میں کسی کے محتاج ہے، یعنی ہر کام میں ہمیں جو ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، ہر مسائل اٹکے ہوئے رکے ہوئے ہیں، ایسی زندگی جو گزار رہے۔ سورہ اخلاص ہر جمعہ کو 100 مرتبہ پڑھ، اللہ تجھے کسی کا بھی محتاج نہیں بنائے گا۔ اب ہمیں یہ پڑھیں گے تو کیا ہم اللہ پاک ہماری غیبی مدد کر کر سارے مسائل کو نہیں حل کرے گا؟ یہ قرآن کی۔ اور دوسری طرف فرمایا سورہ اخلاص جو جمعہ کے دن میں پڑھتا ہے پورے دن میں، فرمایا اللہ پاک اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی نقد انعام کے جنت سورہ اخلاص کے 100 مرتبہ پڑھنے پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ فرمایا 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نام اعمال میں اس کے نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ ہمارا بھی، ہمارے ماں باپ کا بھی نفع۔ ایک حدیث میں اور آگے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بعد جو بندہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ جمعہ کے بعد جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا آنے والے 8 دن تک اللہ اس کو شیطان سے بچا کر اپنی رحمت کے اندر اللہ پاک اس کو باندھ دیتا ہے اور شیطان سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور یہ جمعہ کا اتنا مبارک مقدس دن جس کو کہا گیا ہے جمعہ کا دن عبادت کا دن، جمعہ کا دن نیکیوں کا دن، جمعہ کا دن رب کو راضی کرنے کا دن، جمعہ کا دن مومنوں کے عید کا دن، جمعہ کا دن مسکینوں کا حج والا دن، مسکینوں کا حج ہے، مسکینوں کا حج ہے جمعہ کا دن، جو حج مقبول کا ثواب ہے، اللہ مسکینوں کو وہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا ہے جمعہ کا جس نے ثواب پا لیا اللہ پاک اس کو حج مقبول کا اس کے نام اعمال میں اس دن کے عمل کے عوض اللہ اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب کا دن، اور ہم نے اس دن کو کیا بنا دیا؟ تجارت کا دن، کاروبار کا دن، مشغولیت کا دن۔ اس لیے شریعت میں کہا گیا جمعہ کو چھٹی لے لو، فارغ کر دو اپنے آپ سے جمعہ کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم حقیقت میں جمعہ سے غافل ہے، جمعہ کے اجر اور ثواب سے غافل ہے، ورنہ ہم جمعہ کی فجر سے عشاء تک مزیدی کو نہ چھوڑے۔ اللہ ہمیں ایسی ترغیب اور ایسی سوچ اور ایسی اللہ سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں جمعہ کا علم عطا فرمائے۔ اور جو دیگر دن جو گزر گئے ہیں پیچھے، وہ تو گزر گئے، وہ تو نہیں آنے والے، اس لیے میں نے مختصر جمعہ بتایا۔ اب ہر وقت جمعہ آنے والا ہے، ہم جمعہ کی تو قدر کریں۔ انشاءاللہ یہ جمعہ بھی بہت بڑی فضائل کے ساتھ ہمارے ساتھ آتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا جمعہ کے دن جو بندہ ثواب لیتا ہے اللہ پاک اس کو اس کے نام اعمال میں سے اگلے سے پچھلے جمعہ تک کے پچھلا جو جمعہ گزرا ہے وہاں سے یہاں تک کے سنتوں کے اعتبار سے آ کر بےہودہ بات نہ کی اور خطبہ سنا اور نماز ادا کی، پچھلے جمعہ سے یہ جمعہ تک کے سارے گناہ اس کے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیکی کرتے کرتے اللہ ہمیں موت تک دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔